الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک دوست نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ مرشد کی کتنی اقسام ہیں؟ اگر مرشد کی اقسام ہیں تو وہ کون کون سی ہیں، اور کیا یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی مرشد کامل کا بیعت ہو اور وہ اپنی منزل ذات حق کے عرفان تک پہنچ جائے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ راہ سلوک میں جب ہم اپنے اکابرین کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں ہی ممکن ہیں۔ پہلی بات کہ مرشد کی اقسام اگر ہیں تو کتنی ہیں؟ جب ہم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرشد کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے مرشد شریعت، ایسا شخص جو شریعت کے تمام احکام پر عبور رکھتا ہو، شریعت کے علم کو بخوبی جانتا ہو، اس سے آگاہ ہو، خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور اپنے مریدین کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتا ہو، مرشد شریعت کہلاتا ہے۔ ایسا شخص جب شریعت کے احکامات کو پڑھنے پڑھانے اور عبادت و ریاضت پر اکتفا کر لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اسی پر اکتفا کر جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مرشد شریعت کہلائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے پیر کا مرید بن جاتا ہے تو وہ تمام شرعی علوم تو اس سے سیکھ لے گا، لیکن جب اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے عرفان کی منزل تک پہنچے تو پھر اسے دوسری طرف دیکھنا ہوگا۔ اب دوسری قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے مرشد طریقت۔ ایسا مرشد جو طریقت کے اصولوں سے بخوبی آگاہ ہو، جس کا اپنا باطن جو ہے وہ بھی روشن ہو، اور جب کوئی اس سے منسلک ہو جائے، اس کی بیعت کر لے تو اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے مریدین کے باطن کو بھی روشن کر سکے۔ تیسری قسم جو ہے وہ مرشد حقیقت کی ہے۔ اب ایسا شخص جو حقیقت کے اسرار و رموز سے خود بھی آگاہ ہو اور پھر اپنے مریدین کو ان سے آگاہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، مرشد حقیقت کہلاتا ہے۔ چوتھی قسم مرشد معرفت۔ ایسا شخص جو تمام منازل کو طے کر کے ذات حق کے عرفان کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور وہ ذات حق کی معرفت سے آشنا ہو، اور پھر اپنے مریدین کو اس راز، اس حقیقت، اس معرفت سے آشنا کروا سکے، وہ مرشد معرفت کہلاتا ہے۔ اب ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے 4 مختلف زینے جو ہیں ان کا سہارا لینا پڑے۔
اور دوسری طرف ایسا بھی ممکن ہے کہ قسمت سے، نصیب سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ایسا شخص کسی کو میسر آ جائے، ایسا پیر کامل مل جائے کہ جس میں یہ چاروں خوبیاں موجود ہوں، وہ شرعی علوم سے لے کر معرفت کے علوم تک ہر چیز سے واقف ہو، اور رب تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت بخشی ہو، اتنی استطاعت بخشی ہو کہ وہ اپنے مریدین کی مکمل رہنمائی کر سکے اور ذات حق کے عرفان کی منزل تک پہنچا سکے۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ساری خوبیاں رب تعالیٰ نے ایک شخص میں رکھی ہوں، مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو مختلف لوگوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچنا پڑے۔ تو امید ہے کہ جس دوست نے یہ سوال کیا اس کو بھی جواب مل گیا ہوگا، اور تمام آپ جتنے دیکھنے والے ہیں آپ کو بھی بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔